السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رفیع الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں رفیع ایجوکیشنل چینل۔ آج درخشاں دوم میں ایک چیپٹر ہے سید محمد محسن کے بارے میں پڑھنے جا رہا ہوں، اور آپ کا ایگزام بالکل قریب ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اس چیپٹر سے اگر کوئی کوشچن آ رہا ہے تو آپ ان تمام کوشچن کا جواب دے سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سید محمد محسن کا شمار اردو کے عام افسانوں نگاروں میں ہوتا ہے، یعنی سید محمد محسن کا شمار اردو کے عام افسانوں نگاروں میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کے کوشچن میں اگر آ جائے کہ سید محمد محسن کا شمار کس میں سے ہوتا ہے، ناول نگاروں میں سے یا افسانہ نگاروں میں سے، تو آپ اس کو لکھ دیں کہ سید محمد محسن کا شمار اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ نفسیات کے پروفیسر تھے۔ نفسیات کہتے ہیں سائیکولوجی کو، اور نفسیات ان کا خاص موضوع تھا۔ ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ انوکھی مسکراہٹ، ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ کیا ہے؟ انوکھی مسکراہٹ۔ یہ کوشچن وغیرہ میں آ جائے گا کہ سید محمد محسن کے افسانوں کا مجموعہ کا نام کیا تھا، تو آپ لکھ دیں کہ ان کے افسانوں کے مجموعہ کا نام انوکھی مسکراہٹ تھا۔ اردو دنیا میں کافی مقبول و معروف ہوا۔ اس مجموعے کے بیشتر کہانیاں نفسیاتی نوعیت کی ہیں۔ خاص طور پر انوکھی مسکراہٹ ڈاکٹر محمد محسن کی ایک ایسی کہانی ہے جس کے ذکر کے بغیر اردو افسانے کی تاریخ شاید مکمل نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش 10 جولائی 1910 کو پٹنہ میں ہوئی ہے۔ دے دے کہ سید محمد محسن کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی ہے، تو آپ اس کو لکھیے گا سید محمد محسن کی پیدائش 10 جولائی 1910 عیسوی کو پٹنہ میں ہوئی ہے۔ ان کے والد کا نام سید محمد رشید تھا۔ ان کے والد صاحب کا نام کیا تھا؟ سید محمد رشید۔ محسن صاحب نے 1926 عیسوی میں رام موہن رائے سیمنری پٹنہ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 1928 میں پٹنہ کالج سے آئی اے کیا ہے۔ 1928 میں پٹنہ کالج سے آئی اے کیا ہے، اور 1931 میں نفسیات کے ساتھ بی اے آنرز کا امتحان پاس کیا ہے۔ بی اے کا امتحان کب پاس کیا ہے؟ 1931 میں۔ 1934 میں نفسیات میں ہی پٹنہ یونیورسٹی سے ایم اے فرسٹ کلاس سے پاس کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ 1938 عیسوی میں وہ پٹنہ کالج میں شعبہ فلسفہ میں